this video for channel Al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمد یا محمد یا محمد یا یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس جا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. گنتے گنتے تھک گئے
گئی، تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی، تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کروں یاروں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس ان فرشتوں نے بھی پوچھا ہی کا تھا ہے ایسا روز، ان فرشتوں نے بھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روز، دافتاں میرے سنارے سے صدا آئی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام، یا امام، یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام، یا امام، آپ کے رحمتوں کے طلبگار ہے، ہم کو دینا خوشی ہم مزادار ہے،
دور ہو رنج و غم آپ کا ہو کرم، دور ہو رنج و غم آپ کا ہو کرم، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام۔ آپ کی رحمتوں کا سہارا ملے ہم کو بھی، راحتوں کا کنارہ ملے، نور تک روشنی ہو مثل ہر زندگی ہو، نور تک روشنی ہو مثل ہر زندگی ہو، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام۔ دور تک غم کو نامو نشاں تک نہ ہو، زندگانی میں آہو فغاں تک نہ ہو، صدقہ اصغر کا پائے ہم صدا مسکرائے، صدقہ اصغر کا پائے ہم صدا مسکرائے، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام۔ التجا کر رہے ہیں یہ سرکار سے، ہو عطا تم کا صدقہ بھی دربار سے، ایک تم ہی آسرا ہو کل کے حاجت روا ہو، ایک تم ہی آسرا ہو کل کے حاجت روا ہو، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام۔ آپ کے در پہ سب غم زدہ ہے، کتنے ارمان لیے کربلا ہے، یا شاہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، یا شاہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا امام یا امام۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید معراج کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے سماعت فرمائے گا امام علی کے حوالے سے کہ راتیں چمک رہی ہے اجالا علی کا ہے، راتیں چمک رہی ہے اجالا علی کا ہے، دنیا میں نور سب سے زیادہ علی کا ہے، بولے رسول عرش پہ لہجہ علی کا ہے، بولے رسول عرش پہ لہجہ علی کا ہے، اللہ ایک نور ہے چہرہ علی کا ہے، اللہ ایک نور ہے چہرہ علی کا ہے، لگتی نہیں ہے اس لیے ٹھوکر کبھی مجھے، لگتی نہیں ہے اس لیے ٹھوکر کبھی مجھے، مجھ کو قدم قدم پہ سہارا علی کا ہے، کہ لگتی نہیں ہے اس لیے ٹھوکر کبھی مجھے، مجھ کو قدم قدم پہ سہارا علی کا ہے۔ اور 4 مصرے امام زمان کا سمجھ فرمائے گا کہ اس عرصہ غیبت کو
کیوں رب نے بڑھایا ہے، اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، شبیر کے لشکر میں کیا ہر نہیں آیا ہے، شبیر کے لشکر میں کیا ہر نہیں آیا ہے، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی، دادا جہاں اترا تھا پوتا وہی آیا ہے، وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی، دادا جہاں اترا تھا پوتا وہی آیا ہے۔ ایک خاندان زہرا پر بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اور کچھ اشعار سماعت فرمائے گا کہ منظر بہت حسین تو فضا خوشنما ہے آج، منظر یہ بہت حسین تو فضا خوشنما ہے آج، شاید ہمارے شہر میں جشن ولا ہے آج، شاید ہمارے شہر میں جشن ولا ہے آج، پھیلی ہوئی ہے ذکر علی کی حسین دھوپ، پھیلی ہوئی ہے ذکر علی کی حسین دھوپ، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا ہے آج، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا ہے آج، دفتر کھلے ہوئے ہیں ثناء امام کے، دفتر کھلے ہوئے ہیں ثناء امام کے، باطل کی درسگاہ پہ تالا پڑا ہے آج، کہ دفتر کھلے ہوئے ہیں ثناء امام کے، باطل کی درسگاہ پہ تالا پڑا ہے آج، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، سورج کو ڈوبنے کا بڑا دکھ ہوا ہے آج، کہ مصروف تھا زیارت جشن امام میں، سورج کو ڈوبنے کا بڑا دکھ ہوا ہے آج۔ اور آخری شعر ہے، سماعت فرمائے گا امام علی کے حوالے سے کہ محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا، خلد کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا، دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو، دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو، دیکھنا ایک دن انہیں کوا اڑا لے جائے گا، انہیں کوا اڑا لے جائے گا، ہٹ جائے اگر امام زمانہ درمیان سے، ہٹ جائے اگر امام زمانہ درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک من خلوت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں، سماعت فرمائیے۔ خدا نے عالم امکان کو جب قرار دیا، زمین کو فرش دیا، عرش کو نکھار دیا، پھر اپنے نور کو آئینہ صفات میں سب سجا کے عرش سے کعبے میں جب اتار دیا، خود اپنا نام عطا کر کے اپنا گھر دے کر کہا کہ تجھ کو خدائی کا اختیار دیا، خدائی کی ہے علی نے کہ نا خدائی کی، خدائی کی ہے علی نے کہ نا خدائی کی، ہم آپ کون علی کے جو جی میں آئیں گے، بلا کے عرش پہ اللہ ہانے شب معراج، بلا کے عرش پہ اللہ
ہنے شبے معراج خدائی ڈال دی جھولی میں دونوں بھائی کی ارے بہک نہ جائے زمانہ علی کے بارے میں بہت سی بات چھپا لی نبی نے بھائی کی. اس شعر پہ خاص توجہ ہم دیکھیے. جنگ جمل کا واقعہ ہے، آپ سب کو یاد تو ہوگا. ارے بہک نہ جائے زمانہ علی کے بارے میں بہت سی بات چھپا لی نبی نے بھائی کی. چلو یہ پوچھتے ہیں مسلمین کی ماں سے، چلو یہ پوچھتے ہیں مسلمین کی ماں سے، علی سے آپ نے کس بات پر لڑائی کی. ارے چلو یہ پوچھتے ہیں مسلمین کی ماں سے، علی سے آپ نے کس بات پر لڑائی کی. شروع ہوتا ہے کلمہ بھی لا الہ کے ساتھ، شروع ہوتا ہے کلمہ بھی لا الہ کے ساتھ. برے کو ہم نے برا کہہ کہ کیا برائی کی، برے کو ہم نے برا کہہ کہ کیا برائی کی. خدا نے عالم امکان اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کے فلک سے زمین پر وہ آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی
سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارات، سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت، مشیت خدا کی نبی کی مشیت، ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ، کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا، حسین و حسن ہوں علی ہوں کہ زہرا، نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم، کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم، کہ آئے سوار اس میں ہو جائے اب ہم، سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، ہے نالین سیوے نوے دور سیوے، غلام خدیجہ نبی کے ہیں نوکر، دعا ہے یہ ان کی جو ہو روز محشر، تو ان پر بھی ہو شامیانہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سب سے پہلے تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں عید بعثت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی عید ہے،
اور یہ ایسی عید ہے جو کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے لیے یہ عید کا دن ہے، اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اس لیے آج ہی کا وہ دن تھا، آج ہی کی وہ تاریخ 27 رجب تھی کہ جس تاریخ کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رسالت کے لیے مبعوث کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول پہلے سے رسول نہ تھے، پیغمبر پہلے سے پیغمبر نہ تھے، نبی پہلے سے نبی نہیں تھے، یہ شروع سے نبی تھے، شروع سے رسول تھے، شروع سے پیغمبر خدا تھے، لیکن اعلان رسالت ظاہری طور پہ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں کیا، اور یہ اس وقت کیا جب پیغمبر اسلام خدا بند عالم کی عبادت و اطاعت میں مشغول تھے، تنہائی کا عالم تھا۔ ایسے عالم میں آواز آئی یا محمد، پیغمبر نے دائیں طرف دیکھا، پیغمبر نے بائیں طرف دیکھا، جب دیکھا تو آپ کو ایک نورانی مخلوق نظر آئی، اور وہ مخلوق کوئی اور نہ تھی، حضرت جبریل تھے۔ اور جیسے پیغمبر نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے کہا اقرا، پڑھو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا مقرا، کیا پڑھوں؟ جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغمبر نے وہ پڑھا۔ اسی دن سے یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ تھا جو اس دن نازل ہوا جس دن پیغمبر مبعوث ہوئے، اور اسی دن اقرا کہہ کے جبریل نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ہم جس رسول کو مبعوث کر رہے ہیں یہ رسول وہ ہے جو تمہیں قرآن کی تعلیم دینے آیا ہے، جو تمہیں تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ اقرا کہہ کے خدا بند عالم یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں اگر اپنے نبی کو مبعوث کر رہا ہوں، کوئی مقام عطا کر رہا ہوں، کوئی منصب عطا کر رہا ہوں، کسی عہدے پر فائز کر رہا ہوں، تو پہلے اس سے اقرا کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگر قیامت تک کوئی کسی مقام اور منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے، سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ علمی میدان میں آئے۔ جب تک انسان علم نہیں حاصل کرے گا، جب تک انسان تعلیم نہیں حاصل کرے گا، جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا، تب تک انسان کسی عہدے اور منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اقرا جبریل نے ضرور کہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ جبریل کے کہنے سے یا جبریل کے پڑھانے سے پیغمبر اسلام نے پڑھا۔ یہ پیغمبر تو وہ ہے جس کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خدا بند عالم نے اسے پڑھا کے بھیجا تھا، خدا نے اسے تعلیم دے کے بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں آنے کے بعد نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی کے سامنے زانوِ ادب طے کیا۔ خدا بند عالم نے جو تعلیم دی تھی، جو اسے پڑھایا تھا، بس وہی علم لے کے اس دنیا میں آیا تھا۔
یہ لفظ اقرا کہہ کے دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے جبریل دیکھیں آج جو مبعوث کیا جا رہا ہے یہ پیغمبر یہ اقرا کہہ کے دنیا والے سوچ لیں سن لیں سمجھ لیں کہ اگر تمہیں بھی کسی عہدے اور مقام اور منصب تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا. جب تعلیمی میدان میں تم آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر دنیا میں کوئی تمہیں بلند ہونے سے روک نہیں سکتا, دنیا میں تمہیں عروج حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آج جو مسلمان قوم پست ہے, آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, آج جو مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں جو اسلام سب سے پہلا جو کنسپٹ دے رہا ہے علم اور تعلیم کا اسی کو ہم نے فراموش کر دیا, اسی کو ہم بھول گئے. یہ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کی بات کرتا ہے, اور صرف مردوں کی حد تک نہیں. یہی رسول جسے پیغمبر بنا کے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا, جسے اللہ نے مبعوث کیا آج کے دن, وہ خود کہتا ہے کہ انسان جتنا پڑھے گا جتنی تعلیم حاصل کرے گا اتنا یہ انسان کمال تک پہنچے گا. یہ انسان تعلیم حاصل کرے, یہ انسان پڑھے, یہ انسان علم حاصل کرے. اس کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے, کیوں ہم اس کو مبعوث کر رہے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول اس لیے آیا ہے کہ تمہیں تعلیم دے علم اور کتاب کی, تمہیں تعلیم دے کتاب کی. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تمہارے نفس کا تزکیہ کرے. یعنی انسان جسمانی اعتبار سے, انسان مانوی اعتبار سے, انسان مادی اعتبار سے, انسان روحی اعتبار سے, ہر لحاظ سے یہ انسان بلند ہو, ہر اعتبار سے انسان کمال حاصل کرے. یہ واحد اسلام ہے جو دنیا والوں کو تعلیم دیتا ہے. پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان, ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. آج ہر مرد ہر عورت اگر علم حاصل کرتے, آج ہمارا سماج کہاں ہوتا, آج ہمارا معاشرہ کہاں ہوتا. جہالت نے ہمیں غرق کر دیا ہے, جہالت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے, جہالت ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے, اسی کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے. دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو عروج نہیں چاہتا, جو بلندی نہیں چاہتا, جو مقام اور منصب نہیں چاہتا. چاہے کسی کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو, ہر ایک بیٹھا ہوا ہے عروج اور بلندی کے لیے. کوئی انسان یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم پست ہو, تم ذلیل ہو, تم حقیر ہو. ہر انسان جو ہے چاہے کچھ نہ آتا ہو, چاہے کچھ نہ پڑھا لکھا ہو, چاہے کسی طرح کی صلاحیت نہ ہو, لیکن اس کی ایک عارضی ہے عروج اور بلندی کی, عہدے اور منصب کی. جاہل سے جاہل صدر بننے کے لیے تیار ہے, جاہل سے جاہل بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے تیار ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں جاہل ہوں, میں صدر بننے کے لائق نہیں ہوں, مگر صدر بننے کے لیے تیار ہے. جسے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان عروج چاہتا ہے, بلندی چاہتا ہے. اور یاد رکھیں, جب انسان عروج اور بلندی چاہتا ہے تو اس عروج اور بلندی کے لیے اصول یہ ہے کہ انسان جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوگا یا جتنی عظیم شخصیت سے اس کی ملاقات ہوگی اتنا یہ انسان اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے. ایک MLA سے انسان کی ملاقات ہو جائے وہ اپنے آپ کو بلند سمجھنے لگتا ہے. اگر MP سے اس کے روابط ہو جائیں تو اپنے آپ کو اور بلند سمجھتا ہے. وہی اگر PM کے ساتھ اس کا اگر رابطہ اچھا ہو جائے
پھر وہ اور اپنے آپ کو بلند سمجھے گا. وہیں پریسیڈنٹ سے اگر اس کا رابطہ ہو جائے تو پھر تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے. اپنے آپ کو اتنا عظیم سمجھے گا, اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھے گا. ہر انسان عروج کا طالب ہے, ہر انسان بلندی کا طالب ہے, لیکن یہ عروج اور بلندی کب حاصل ہوتی ہے؟ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کسی بلند ہستی سے جا کے جڑتا ہے, جب کسی پریسیڈنٹ سے جا کے جڑتا ہے, جب کسی پی ایم سے جا کے جڑتا ہے. جب دنیاوی ترقی اور عروج کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی عظیم ہستی سے جڑے, تب جا کے وہ بلند اور عروج حاصل کرتا ہے, بلندی اور عروج حاصل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان اگر مانوی اعتبار سے بلندی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, دنیاوی اعتبار سے بلندی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اخروی اعتبار سے بلندی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو اس دنیا میں اگر سب سے بڑی ذات کوئی ہے تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے, وہ ذات رسول کی ذات ہے, وہ ذات اہل بیت کی ذات ہے. انسان اگر ان ذوات مقدسہ سے جڑتا چلا جائے, اگر اہل بیت تک یہ پہنچ جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. یہی اگر رسول سے جڑ جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہی انسان اگر اللہ سے جا کے جڑ جائے تو پھر اس پر سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے آپ کو جو بڑا بنایا ہے, علی اسی لیے علی ہوئے کہ اس نے اعلیٰ سے اپنے آپ کو رشتہ جوڑا ہے. محمد اسی لیے محمد بنے کہ انہی نے اپنا رشتہ محمود سے جوڑا ہے. فاطمہ اسی لیے فاطمہ ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ فاطر سے جوڑا ہے. حسن اور حسین اسی لیے بلند ہیں, اس نے ایک محسن اور ایک احسان سے رشتہ اس نے جوڑا. تو اگر واقعا ہم بلند ہونا چاہتے ہیں, واقعا ہم عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اپنا رشتہ جو ہے خدا سے جوڑیں. جو انسان خدا سے جڑ جائے گا, جو انسان خدا سے رابطہ رکھے گا, اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خدا سے رشتہ جوڑ کے اپنے آپ کو بلند کیا ہے, ویسے ہم بھی اگر دنیاوی اعتبار سے بلند ہونا چاہتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بلند ہونا چاہتے ہیں تو اپنے رشتے کو خدا سے جوڑیں, اور ایسا رشتہ جو ہے قوی رشتہ ہو کہ دنیا کے سارے رشتے اس رشتے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو. ایسا مضبوط رشتہ ہو, ایسا محکم رشتہ ہو کہ سارے رشتے کو ہم ٹھکرا دیں اس رشتے کے لیے. اس سے اتنا قوی رشتہ ہونا چاہیے. چاہے ہم جتنی اس مصیبتوں میں گرفتار ہوں, چاہے ہم جتنی پریشانیوں میں گرفتار ہوں, چاہے جتنے کاموں میں ہم پھنسے ہوئے ہوں, لیکن جب وقت آ جائے اس سے رشتہ جوڑنے کا, ادھر مؤذن کہہ دے اللہ اکبر, ساری چیزوں کو ہم چھوڑ کے, ساری چیزوں ترک کر کے ہم خدا سے رابطے کے لیے آگے بڑھ جائیں, خدا سے رشتے کو جوڑنے کے لیے آگے بڑھ جائیں کہ خدا تیرے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو اس قدر عظیم اور بہتر ہو. جب وہ رشتہ جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے, اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اسے کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. جب شخصیتیں اپنے آپ کو بلند کر لیتی ہیں, خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہیں, ذات الہی میں اپنے آپ کو ضم کر دیتی ہیں, تو خداوند عالم اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. اور یہی ایک انسان کی سب سے بڑی معراج, اور یہی ایک انسان کی سب سے بڑی بلندی ہے. ہم حکومت کو معراج سمجھتے ہیں, ہم منصب کو معراج انسانیت سمجھتے ہیں, ہم دولت کو معراج انسانیت سمجھتے ہیں, ہم دنیا کو معراج انسانیت سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ہماری معراج ہیں, ہماری بلندی ہے. خداوند عالم نے یہی تو بتایا, دیکھو یہ معراج نہیں ہے, معراج یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے وابستہ ہو گئے, تم نے اگر اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دیا, تو یہ تمہاری معراج ہے, یہ تمہاری بلندی ہے, اسی میں تمہاری عزت ہے, اسی میں تمہاری شرافت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کی ذات میں ضم کر دیا تھا. خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے, ذلیل سمجھتے تھے, عبد سمجھتے تھے. اسی لیے خداوند عالم نے ان کو عزت بخشی. اتنے سال گزر گئے, 1400 سال ہو گئے,
لیکن آج بھی ان کی عزت دیکھیے، اور قیامت تک ان کی عزت اسی طریقے سے برقرار رہے گی، قیامت تک اسی طریقے سے وہ باعزت رہیں گے۔ خدا کی ذات میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، تب خدا بند عالم اس بندے کو اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے۔ وہ نورانی مخلوق تھی، جس نورانی مخلوق کو خدا بند عالم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، یہ ان کی معراج تھی، ہماری بھی معراج ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے عروج کو رکھا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ نے بندگی کو رکھا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کامیابی کیا ہے، ہمارے لیے عروج کیا ہے، ہمارے لیے بلندی کیا ہے؟ ہمارے لیے بلندی یہی ہے کہ جتنا انسان اپنے کو خدا کی بارگاہ میں خم کرتا جائے، جتنا اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حقیر و ذلیل سمجھتا جائے، اتنا ہی انسان بلند ہوتا جاتا ہے۔ جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر نیت کر کے کہتا ہے، اس کے بعد جب منزلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، انسان رکوع میں جاتا ہے، خدا سے اور قریب ہوتا ہے، اس کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے، جب اپنی پیشانی کو خاک پر، یعنی ایک خاکی اپنی پیشانی کو جب خاک پہ رکھتا ہے، تو خدا بند عالم اس انسان کی اس خاک ساری کی وجہ سے اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر کو اس نے معراج عطا کی تھی، اسی طریقے سے اس بندے کو خدا بند عالم معراج عطا کرتا ہے۔ وہ میرے حبیب خاص کی معراج تھی، یہ تمہاری معراج ہے۔ تم بلندی سے محروم نہیں ہو، تم عروج اور کمال سے محروم نہیں ہو، شرط یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، تم میری بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرو۔ پیغمبر نے ہر اعتبار سے حاضر کیا اپنے آپ کو، ہر اعتبار سے خدا بند عالم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایسی ابدیت جیسے انبیاء کرام نے عبدیت کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے عبدیت کا اظہار کیا، اسی طریقے سے اگر ہم اظہار کریں تو ہم سے بلند اور ہم سے بہتر اور ہم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا بند عالم نے پیغمبر کو آج کے دن مبعوث کیا ہے۔ یہ ہر سال جو عید منائی جاتی ہے، جو عیدیں دہرائی جاتی ہیں، جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ صرف نظر و نیاز کی حد تک یہ رہے، صرف کھانے پینے کی حد تک یہ رہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، نظر و نیاز کریے، لوگوں کو کھلائیے پلائیے، دعوت دیجیے، سب اپنی جگہ ہیں، لیکن مقصد اور حقیقت اس بعثت کا کیا ہے، انسان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ آج کے دن اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، ابھارا ہے، اکسایا ہے، علناً تبلیغ کے لیے اسے کہا ہے۔ یعنی مبعوث ہونے کا بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سویا ہوا ہے، انسان خواب غفلت میں ہے، انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، انسان جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، انسان ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ آج کے دن وہ اپنے آپ کو مبعوث کرے، آج کے دن وہ اپنے آپ کو بیدار کرے، آج کے دن غفلت سے باہر آئے، آج کے دن وہ ظلم اور تمام جہالت کی تاریکیوں سے باہر آ کے اپنے وجود کو ثابت کرے اور اعلان کرے کہ میں عبد خدا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے من کو بھیجا ہے کسی کام کے لیے، میں بیکار نہیں ہوں، میں عبث نہیں ہوں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ہم سے پوچھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار نہیں پیدا کیا، تمہارے اندر تو وہ صلاحیتیں تھیں، تمہارے اندر تو وہ کمال تھے، تمہارے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں، اگر تم چاہتے کائنات کو تم مسخر کر سکتے تھے۔ ہم نے پوری دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا تھا، تمہارے لیے پیدا کیا تھا، تم جس چیز پر چاہتے کمر ڈال سکتے تھے، جس چیز پر چاہتے پہنچ سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ نہ کیا۔ اگر تم خواب غفلت میں تھے، اگر تمہیں نہیں معلوم تھا، آج کے دن جس طریقے سے ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، ویسے تمہیں بھی میں مبعوث کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے میں تمہیں بھی بیدار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اٹھو، جاگو، اپنے آپ کو بیدار سمجھو،
اور کچھ کرنے کی کوشش کرو. تو آج کے دن کا جو مقصد اور ہدف یہ ہے، ہماری بیداری ہے. صرف بعثت پیغمبر کی نہیں ہے، بعثت ہماری بھی ہے کہ ہم کو بھی جو ہماری اصل فطرت ہے، اصل خلقت ہے، اس کا ہم اعلان کریں کہ اللہ نے ہم کو کس لیے خلق کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا کیا ہے، صرف سونے کے لیے پیدا کیا ہے، صرف لڑائی اور جھگڑے کے لیے پیدا کیا ہے، صرف فتنہ و فساد کے لیے پیدا کیا ہے، صرف ظلم و زیادتی کے لیے پیدا کیا ہے، یا کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، شجاعت اور بہادری کے لیے پیدا کیا ہے، فداکاری اور ایثار گھری کے لیے پیدا کیا ہے، کس چیز کے لیے پیدا کیا خداوند عالم نے؟ آج کے دن انسان سوچے، آج کے دن انسان فیصلہ کرے. اور جس طریقے سے پیغمبر کو جو مبعوث کیا، فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ خداوند عالم نے مجھے مبعوث کیا ہے، ویسے ہم بھی کسی بلندی پہ کھڑے ہو کے اپنی انسانیت کا، اپنی عزت کا، اپنی شرافت کا اعلان کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں کرامت کے لیے مبعوث کیا. تو خداوند عالم اس دنیا میں ہمیں عزت کے لیے بھیجا تھا، انسانیت کے لیے بھیجا تھا، شرافت کے لیے بھیجا تھا. آج میں ان تمام چیزوں کا اعلان کرتا ہوں کہ انسان واقعاً باعث عزت ہے، باعث کرامت ہے، باعث شرافت ہے، لیکن سب کچھ میں بھول گیا تھا. لیکن میں آج اعلان کر کے اپنی ان تمام کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے مبعوث ہونا. آج ہم میں سے ہر انسان کو مبعوث ہونا چاہیے، ہر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، ہر انسان کو تبلیغ کرنا چاہیے، ہر انسان کو دین کی خدمت کرنا چاہیے، ہر انسان کو بیدار ہونا چاہیے. اگر آج کے دن کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھی مبعوث ہو گئے تو جس طریقے سے ایک رسول نے آ کے پوری دنیا کو بیدار کیا، اسلام کا پرچم لہرایا، ہر گاؤں میں اگر ایک انسان مبعوث ہو جائے، ہر گاؤں میں اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے، ایک جوان اگر بیدار ہو جائے تو پورے گاؤں کو بیدار کر سکتا ہے، پورے گاؤں کو تعلیم سے آراستہ کر سکتا ہے، پورے سماج اور معاشرے کو سدھار سکتا ہے، پورے سماج اور معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، پورے سماج اور معاشرے کو دینی اور اسلامی معاشرہ بنا سکتا ہے. کاش کہ کوئی ہر گاؤں کا کوئی ایک نہ ایک انسان مبعوث ہو. اگر یہ انسان نے کر لیا، آج کے دن ہر گاؤں سے ایک انسان، ہر شہر سے اگر کوئی ایک انسان بھی صحیح طریقے سے مبعوث ہو گیا تو اس نے بعثت کا حق ادا کر دیا. اور یہ نہ کیا صرف کھانے پینے گھومنے ٹہلنے کی حد تک رہ گئے تو گویا انسان بعثت آئی تو، لیکن نہ کہ ہمارے درمیان سے چلی گئی. ہم نے اس بعثت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے اس بعثت سے کچھ نہ حاصل کیا، ہم نے اس بعثت سے کچھ نہ سیکھا. خداوند عالم سے دعا کریں کہ خداوند عالم پیغمبر کی اس بعثت کے صدقے میں ہم سب کو بیدار ہونے اور ہم سب کو مبعوث ہونے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں، ہم تیرے اسلام کی خدمت کر سکیں اور اپنے سماج کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك